بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. بیان تو حضرت ہی کا ہوگا. ماشاءاللہ پاکستان کے معروف خطیب ہیں. آپ احباب سنتے بھی رہتے ہیں. آپ کے آج دنیا سنتی ہے حضرت کے الفاظ کو اور لفاظی کو. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے کہ لفظوں کو لفظوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا. توجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی. شب قدر کی گھڑیاں چل رہی ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بات چلے کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ کوئی اللہ اکبر. کوئی چستی نہیں ہے. کہیں ایک دفعہ سارے سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. جب حضرت کا بیان ہوگا نا تو جیسے ہی حضرت تھوڑا سا رکیں گے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ثواب کا پتہ ہے نا. ثواب کا پتہ ہے سبحان اللہ. ثواب کا پتہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا ثواب سبحان اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ کا ثواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. میں کافی جگہ بیان پہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ کہا کہ سبحان اللہ کہو. سارے مجمع میں سے ایک بندے نے فل زور لگا کے کیا کہا؟ سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ بولا نہیں. میں بڑا پریشان کہ یار میں نے تقریر جب ختم کی میں نے اس بھائی کے کہا رکے ذرا ملنا ہے. میں نے آپ سے رک گیا. میں نے کہا یار سبحان اللہ ایک ہی بار کہی اور زور سے کہی ہے. اس کے بعد سبحان اللہ نے کی. یا میری بات سمجھ نہیں آئی یا وہی سمجھ آئی تھی جس پہ تو نے سبحان اللہ کہی ہے. تو وہ کہنے لگا جی آپ نے کہا تھا کہ سبحان اللہ کا ثواب اتنا ہے. توجہ. سبحان اللہ کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں اور اس درخت کی جو گلائی ہے اور اس کا جو سایہ ہے اگر جنتی گھوڑا بچپن چھوٹا بچہ گھوڑا دوڑنا شروع کرے دوڑتے دوڑتے بوڑھا ہو جائے گا. بوڑھا ہو کر مر جائے گا. ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی. نہ اس کی گلائی ختم ہوگی نہ اس کا سایہ ختم ہوگا. تو کہنے لگا جی اتنا بڑا درخت اور اتنی بڑی اس کی گلائی تو ایک ہی دفعہ سبحان اللہ کافی ہے. اتنا درخت ہم نے کیا کرنے ہیں؟ تو اب وہ تو نہیں ہے نا جی. انشاءاللہ سبحان اللہ سے بھی کہیں گے. بعض خطیب ہوتے ہیں کہ اگر مجمع جواب دے نا ایک ہوتا صوفیانہ بیان کے مولوی صاحب ہی بول رہے ہیں باقی کوئی سو رہا ہے کوئی ٹکر لگا رہا ہے. ایک ہوتے ہیں کہ مجمع بھی بولے اور خطیب بھی بولے. خطیب بولتا ہے وہ مجمع کو دیکھتا ہے. جب مجمع سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے گا اور جب آقا کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ آئے تو چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے دل میں سکون آ جائے لب آپس میں مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نفل پڑھے گا غیر رمضان میں اور جو پڑھے گا رمضان میں نفل میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دوں گا. اور فرضوں کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہاں دو بندوں کو پتا ہے. اچھا یہ بتاؤ لیلۃ القدر کی کتنی راتیں باقی رہ گئی ہیں؟ ایک رات. شاباش بھائی سمجھدار ہیں بھی سارے. پچھلی کتنی گزار چکے ہیں؟ 4 گزار چکے. حضرت میں نے جگہ بیان کیا بابا جی بیٹھے تھے. میں نے کتنی راتیں رہ گئی باقی رہ 22. ان کو ماشاءاللہ پتا ہے. تو شب قدر کی راتوں میں سے رات چل رہی ہے. آخری عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک میں تم نفل پڑھو گے نفل کا ثواب وہی نفل اگر تم رمضان میں پڑھو گے اللہ فرضوں کے برابر کر رہے ہیں اور فرضوں کو 70 گنا بڑھا کر اللہ اجر دے رہے ہیں. 70 گنا بڑھا کر. تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو نا کتنی سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے؟ بھائی بولو تو صحیح. 70 سبحان اللہ کا تمہیں ثواب مل رہا ہے. اور درخت کتنے لگ رہے ہیں؟ 70 گنا لگ رہے ہیں. یہ تو تم اللہ فرماتے ہیں نا مسجد حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ بھی جائے نا اور بیٹھ کے سر گرا کے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کو اس کا بیٹھنا اور سانس لینا بھی پسند آ جاتا ہے. رمضان المبارک اتنی برکتوں والا مہینہ ہے. افطاری کے وقت 6 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہے سبحان اللہ؟ ابھی بھی نہیں کہہ رہے. ان کے زیادہ لگ گئے. سبحان اللہ. 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں روزانہ افطاری کے وقت
تو نے دعا نہیں مانگی، اپنی ماں کے لیے دعا نہیں مانگی، کسی مسلمان کے لیے دعا نہیں مانگی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ اپنے طور پر اپنے مخلوق سے محبت کرتے ہوئے محبوب کی امت میں سے 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ 30 دن 6 لاکھ، دوسرے دن 6 لاکھ، تیسرے دن 6 لاکھ، 30 دن میں کتنے ہوئے؟ میں کر کے آیا ہوں گنتی، میں ضرب دے کے آیا ہوں 1 کروڑ 80 لاکھ۔ کتنے؟ 1 کروڑ 80 لاکھ۔ یہ کتنے روزانہ اللہ تعالیٰ 30 دن میں نکالتا ہے۔ پھر ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر نہیں کہتے، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ 30 دن میرے بندوں نے میرے روزے رکھے، تسبیحات کی، ذکر کیا، مجھے میرے آگے روئے، تہجد پڑھی، سب کچھ کیا۔ اب اللہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ ہوتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ ہماری چاند رات، ہماری بولو تو صحیح، آپ تو مسجدوں میں ہوتے ہو، میں بازار میں ہوتا ہوں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ بازاروں میں، لیکن اس بار انشاءاللہ بازار میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جانا، اللہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرشتے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ لیلۃ القدر ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ فرما رہے ہیں یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ اللہ اپنے تمام روزے داروں کو انعام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب لیلۃ الجائزہ کی رات آئی، 1 کروڑ 80 لاکھ اللہ نے 30 دن میں جہنم سے نکال کر جنت میں کر دیے۔ اب اللہ فرما رہے میرے بندو وہ تو میں نے 1 کروڑ 80 لاکھ پورے رمضان میں نکال کے جنت میں داخل کیے ہیں۔ یہ رات ایسی ہے روزے داروں، میرے سامنے رونے والوں، روزہ رکھنے والوں، یہ ایسی رات ہے، تم تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تم نے بازاروں کی زینت کو بنا لیا، گھروں میں مصروف ہو گئے، میں تمہارا رب ہوں، چلو تم چھوڑ کے چلے گئے۔ 1 کروڑ 80 لاکھ میں نے 30 دن میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے ہیں، آج پورے کا ٹوٹل کر کے 1 کروڑ 80 لاکھ پھر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ 1 کروڑ 80 کتنے ہوئے؟ یہ میں نے نہیں کی ضرب، ماشاءاللہ بڑے میتھ پڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ 3 کروڑ 60 ہزار لوگ بنا مانگے بنا کہے اللہ جنت میں داخل کر رہا ہے۔ تو آپ احباب نے حضرت کے فرمودات کو سننا بھی ہے اور خوش ہو کر بیٹھنا بھی ہے، جیسے حضرت لفاظی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بولتے ہیں، لفظوں سے لفظ جوڑتے ہیں۔ ہم تو ایک طالب علم سے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ حضرت کو سنیں گے تو آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، حضرت کا بولنا قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک کے جتنے دن باقی رہ چکے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، خاموشی سے نہ بیٹھے، نعرے کا جواب دیں مولانا کو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، نعرہ تکبیر، پاکستان